نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے ہیں، جن کا اردو ترجمہ اس طرح ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین میری آنکھوں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین اور جمیل کسی عورت نے کوئی جنم ہی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، گویا کہ آپ کو ایسا بنایا گیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کے بارے میں کہا احمد اجود الناس، اور حدیث میں کہا گیا اشجع الناس، ازہد الناس، ارحم الناس، احسن الناس وجہا، احسنہم خلقا، رقیقا رحیما، رفیقا رحیما، رعوفا رحیما، سراجا منیرا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ سے عقیدت کا دعویٰ، آپ سے نسبت پر فخر کرتے ہیں، آپ پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان، اخلاق، طرز عمل، عبادات، معمولات، معاملات اپنی محبوب ہستی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہیں؟ ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم آپ سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں؟ آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بیان کروں گی، تاکہ ہم سب اپنی زندگی کو آپ کی طرز زندگی کے مطابق ڈھال سکیں۔ ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، کثرت سے تسبیح و استغفار کرتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے۔ جب کسی بات کر غمگین ہوتے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ سے فریاد کرتے۔ پریشانی ہوتی تو کہتے هو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے۔ جب خوش ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات۔ جب کوئی ناپسندیدہ صورتحال ہو تو الحمدللہ علی کل حال۔ گھر والوں کو کوئی تکلیف ہوتی، معوذات پڑھ کر دم کرتے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق سورہ۔ ہر حال میں اللہ ہی کا ذکر کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا نماز کی طرف جلدی کرتے، نماز اپنے وقت پر پڑھتے، رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتے، دوران قیام قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے، جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے، ہر آیت پر رکتے، آیات رحمت پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، آیات عذاب پر رک کر پناہ مانگتے، اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے، اور اگر کوئی پوچھے تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے۔ اس دوران اگر بچے کے رونے کی آواز آتی تو نماز مختصر کر دیتے۔ جب بیمار ہوتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے، سفر میں نماز قصر ادا کرتے، دن چڑھنے پر نماز چاش پڑھتے، لڑائی میں فتح ہوتی یا کوئی خوشی نصیب ہوتی تو فوراً سجدہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، دیگر مہینوں میں کبھی مسلسل روزے رکھے۔ ایسا خیال ہوتا کہ اب نہ چھوڑیں گے، کبھی چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا کہ اب نہ رکھیں گے۔ ہر چاند کی تاریخ 13، 14، 15، پیر جمعرات، یوم عاشورہ 11 عشرہ ذی الحج کے روزے رکھتے، شوال کے 6 روزے رکھتے، روزانہ اکثر کھجور سے افطار کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے معمولات ماہ رمضان میں نیکیوں میں بہت بڑھ جاتے، خصوصاً صدقہ و خیرات کرنے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ حدیث ہے جو ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔
ہر سال اعتکاف کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں دوام ہوتا، یعنی ہمیشہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و خیرات، خود بھی صدقہ کرتے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے، کوئی صدقہ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے، کسی سائل کو انکار نہ کرتے، اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے، کسی کو ہدیہ یہ کہہ کر دیتے، کسی کو کچھ ہبا کر دیتے، کسی کو ہدیہ کہہ کر دیتے، کسی کو کچھ ہبا کر دیتے، خرید و فروخت میں بھی کبھی زیادہ ادائیگی کرتے، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے، مال کا ضیاع اور اسراف بالکل پسند نہ تھا۔ ہم اپنا جائزہ لیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایسا کبھی نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ روزمرہ کے کام، گھر والوں کی خدمت کرنے کو عیب نہ سمجھتے، جوتا سی لیتے، چرمی ڈول کو بھی پیون لگا لیتے، اپنے کپڑوں پر پیون لگا لیتے اور سی لیتے، اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھو لیتے، کپڑوں سے جوئیں نکال لیتے، کوئی بھی کام اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے۔ طہارت و نظافت، ذاتی صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھتے، خصوصاً منہ کی صفائی کا۔ جب سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، گھر میں داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، سوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسواک ہوتا، رات کو آخری کام یہی کرتے۔ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے، وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے، کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے، وضو میں پانی کے اسراف سے بچتے، اگرچہ اعضاء پوری طرح دھوتے اور کوئی حصہ خشک نہ چھوڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے، 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے، کھاتے ہوئے ٹیک نہ لگاتے، زمین پر بیٹھتے اور زمین پر کھاتے تھے، کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک جان نہ لیتے کہ وہ کیا چیز ہے، کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے، مکھن اور کھجور پسند فرماتے، حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے، سخت گرم مشروب پسند نہ کرتے، پینے میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی، پانی دائیں ہاتھ سے 3 سانس سے پیتے، کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا پسند کرتے۔ حضرت انس سے فرماتے، انس دیکھو اگر کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ سونا اور جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی بستر پر سوتے، کبھی زمین پر، چمڑے کا بستر اور تکیہ استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی۔ عشاء سے پہلے سونا پسند نہ کرتے، رات سونے سے پہلے سرما لگاتے، دائیں کروٹ لیٹتے، دعا پڑھ کر سوتے اور دعا پڑھتے جاگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال باوقار پرسکون تھی، چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے، سیدھا چلتے اور یوں لگتا جیسے زمین سامنے سے طے ہو رہی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں، کبھی جوتا پہن کر بھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلتے، یہ بات ناپسند ہی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے۔ لباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قسم کا کپڑا میسر ہوتا پہن لیتے، سوتی، کتانی، اونی، بہتر سے بہتر اور پیون لگا کر بھی پہن لیتے۔ عمومی طور پر سبز رنگ پسند تھا، کرتا پسندیدہ لباس تھا، پوری آستین زیب تن فرماتے، امامہ کبھی ٹوپی کے ساتھ اور کبھی ٹوپی کے بغیر استعمال فرماتے، چاندی کی انگوٹی پہنتے، غرور، تکبر، شہرت کے لباس کی مذمت فرماتے اور مردوں کو ریشم سے منع فرماتے۔ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اوصاف دوسرے پارٹ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری زندگیوں میں آنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔